اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بجنور کے میمن سادات گاؤں سے ہمارے ایک دوست ہے، عالم دین حضرت مولانا کلیم صاحب، انہوں نے یہ خبر بھیجی ہے کہ امام اہل سنت اور مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، رکن شورا دارالعلوم دیوبند و دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، کچھ روز علالت کے بعد آج یعنی ابھی بعد نماز فجر سے پہلے آج اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے، یعنی انتقال ہو گیا ہے مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کا انتقال پوری ملت اسلامیہ کے لیے ناقابل تلافی خسارہ ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت والا کی مغفرت کاملہ فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ نریندر مودی نے اتنا گھٹیا اور نچلا بیان دیا، پی ایم پد پر ہونے کے باوجود، یعنی اس کرسی کی بھی عزت نہیں رکھی۔ سب سے زیادہ بدنام اگر پی ایم پد کی کرسی کو کسی شخص نے کیا ہے تو وہ اس شخص نے کیا ہے۔ اب 2 دن پہلے کی ان کی تقریر بتا رہی ہے کہ مودی بوکھلا گیا ہے، تلملا گیا ہے، اپنی ہار کھلی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اب بالکل نچلے لیول پر، گٹر کے لیول پر اب مودی آ گئے ہیں اور ہندو مسلمانوں کی بالکل گھٹیا اور نیچ قسم کی راجنیتی کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے جو تقریر دی ہے، اس تقریر نے پیارے ملک بھارت کو بھی پوری دنیا میں بدنام کر دیا کہ اتنے اچھے خوبصورت صوفی سنتوں کے ملک کا اتنا ایسا شخص وزیر اعظم ہے۔ مودی کی تقریر پر انٹرنیشنل میڈیا میں، عالمی میڈیا میں زبردست انداز میں تنقیدیں ہو رہی ہے۔ راجستھان کی تقریر سے، مودی کی راجستھان کی تقریر سے اور علی گڑھ کی تقریر سے اسلاموفوبیا یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لہر اور مہلک
فرقہ وارانہ جھڑپوں کو ہوا ملنے کا خدشہ ہے، ایسا میڈیا نے صاف طور سے لکھا ہے۔ امریکہ کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز کی سرخی ہے کہ مودی نے مسلمانوں کو گھسپیٹی یا در انداز کہا جو ہندوستان کی املاک چھین لیں گے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی مائنورٹی کے خلاف ڈائریکٹ زبان استعمال کی گئی ہے، وہ عالمی سطح پر وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر کے خلاف ہے۔ یعنی یقیناً یہ شخص کتنا جھوٹا، کتنا دوغلا اور کتنا مکار ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ جب مسلمانوں کے ووٹ لینے کی بات آئے تو پھر محمد شامی بھائی بن جاتے ہیں، اور جہاں پر ہندوؤں کے ووٹ لینے کی بات آئے تو پھر وہاں پر مسلمان گھسپیٹی بن جاتے ہیں۔ اس شخص نے مکاری اور عیاری کر کے پورے ملک کو بدنام کر دیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ جواہر لال یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہندو بہن جس کا نام ہے شانتی شری ڈی پنڈت، ان کا بڑا دل کو لبھانے والا بیان، بلکہ یوں سمجھیے کہ اچھا اور حوصلہ افزا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں، اسکول، کالجز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں حجاب کی اجازت، پردے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک کسی مخصوص فرقے کا نہیں ہے۔ JNU نئی دلی کی وائس چانسلر شانتی شری پنڈت نے کہا ہے کہ ہندوستان میں مذہب، زبان اور لباس کی یکسانیت نہیں چل سکتی، کیونکہ یہ ملک کسی مخصوص فرقے کا نہیں ہے۔ PTI ہیڈ کوارٹرز نئی دہلی میں ایجنسی کے ایڈیٹرز کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو انفرادی پسند کا احترام کرنا چاہیے، حجاب پہننے والوں کو پہننے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں مذہب، نسل یا زبان کے معاملے میں یکسانیت سے اتفاق نہیں کرتی، ایک زبان مسلط نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر بعض لوگ بعض ریاستوں میں سرکاری زبان ہندی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جنوب میں یہ مشکل ہوگا۔ مشرقی ہندی، یہاں تک کہ مہاراشٹر میں نہیں سمجھتی کہ ہندی قابل قبول ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہندی بحیثیت زبان ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ واحد زبان کو، ایک زبان کو لوگوں پر تھوپا جائے۔ نہرو اور اندرا گاندھی بیوقوف نہیں تھے جنہوں نے سہل فارمولے کی بات کہی تھی۔ آئیے دن بھارت میں مائنورٹی اقلیتوں، مسلمانوں، جرنلسٹ، پترکاروں پر حملے کیے گئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق سے متعلق سالانہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے، یہ بات سامنے آئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق سے متعلق سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2023 میں بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں بدسلوکی کے واقعات ہوئے ہیں، اور ملک کے باقی حصوں میں مائنورٹیز، مسلمانوں، پترکاروں اور اختلاف رائے رکھنے والوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ امریکہ کی رپورٹ میں، امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ منی پور میں مئی اور نومبر کے درمیان 60,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن میں ہندوستانی سفارت خانے کی جانب سے اس رپورٹ پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ جب سے مودی آیا ہے پوری دنیا میں ہندوستان کا چہرہ نفرتی چہرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی پورے ملک میں مودی کے آنے کے بعد نفرتیں آخری چرم پر پہنچ گئی ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں مائنورٹی، مسلمانوں پر، پترکاروں پر اور جو لوگ بھی BJP سے اختلاف رائے رکھتے ہیں ان پر حملے کیے گئے ہیں اور کروائے گئے ہیں۔ آئیے ناظرین، کانا بابا، شلوار پہن کر بھاگنے والا بابا رام دیو اس وقت بڑی مصیبتوں میں ہے۔ سپریم کورٹ ہر طریقے سے ذلیل کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بابا رام دیو اور ان کے چیلے بال کرشن کو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 67 اخباروں میں شائع معافی ناقابل قبول ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے بابا رام دیو اور ان کے چیلے سے کہا کہ بڑے بڑے سائز میں ہیں وگیاپن اور اشتہار چھپوا کر معافی مانگے۔ 30 اپریل کو بابا رام دیو کے پاکھنڈی بیان پر پھر باقاعدہ سماعت ہوگی۔ بابا رام دیو نے اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے کس طریقے سے ایلوپیتھی کو بدنام کیا تھا، اس کو لے کر ابھی سپریم کورٹ زبردست انداز میں خفا ہے، اور بابا رام دیو سے کہا کہ صرف کچھ پیپروں میں معافی نامہ دینے سے معافی قبول نہیں کی جائے گی، بڑے بڑے سائز میں چھپوا کر معافی مانگے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت مہاراشٹر سے آ رہی ہے۔
जी हाँ, कंगना, राहुल गांधी, गडकरी, इनको कितने वोट मिलेंगे? जो ज्योतिषी सही अंदाज में बताएगा उसको 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। महाराष्ट्र तवाहुम प्रसूति निर्मूलन समिति यानी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने सही अंदाजा बताने वाले ज्योतिषी के लिए यानी इस कमेटी ने ज्योतिषियों को चैलेंज किया है, क्योंकि ज्योतिषी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इलेक्शन का दौर है। बड़े बड़े जाहिल और बेवकूफ किस्म के अंधश्रद्धा पर विश्वास रखने वाले लीडर भी इन ज्योतिषियों के पास जाते हैं और ये ज्योतिषी इन बेवकूफों को और बेवकूफ बनाते हैं। तो इस समिति ने यानी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बकायदा ज्योतिषियों को चैलेंज किया है कि जो ज्योतिषी बता देगा कि कंगना को कितने वोट मिलेंगे, गडकरी को कितने वोट, राहुल गांधी को कितने वोट मिलेंगे, तो उस ज्योतिषी को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी इस कमेटी ने मुल्क के तमाम ज्योतिषियों को चैलेंज किया है कि वो इंतखाबी नताइज की दुरुस्त पेशन गोई करके 21 लाख रुपए का इनाम जीते। ये चैलेंज हमीद दाभोलकर, राहुल थोराट, सम्राट हटकर, रामभाऊ डोंगरे, मिलिंद देशमुख, प्रकाश भाऊ, विनोद भाऊ और प्रवीण देशमुख ने प्रेस रिलीज के जरिए ज्योतिषी के चैलेंज के तौर पर दिया है। चलिए आइए, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। मैं इसे अफसोसनाक ही कहूंगा कि अब किस लेवल तक ये लोग पहुंच चुके हैं। जी हां, बंबई हाई कोर्ट ने सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन केस, ये वो केस है जिसमें सैयदना ताहिर फखरुद्दीन ने मुंबई हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के मजहबी रहनुमा नहीं है। उनकी तकर्रुरी पर इन्होंने सैयदना ताहिर फखरुद्दीन ने सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की तकर्रुरी पर ऑब्जेक्शन लिया था। तो बंबई हाई कोर्ट ने सैयदना ताहिर फखरुद्दीन की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के जरिए दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की मजहबी रहनुमाई को बरकरार रखा है। यानी अब अदालत फैसला करेगी कि कौन से समाज का मजहबी गुरु कौन रहेगा। अदालत का कहना है कि दाऊदी बोहरा बिरादरी के 53वें मजहबी रहनुमा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की तकर्रुरी सही है। अदालत ने सिर्फ सबूत की बुनियाद पर फैसला किया है, न कि अकीदे की बुनियाद पर। मैं आपको बता दूं कि 2016 में सैयदना कुतुबुद्दीन के इंतकाल के बाद उनके साहिबजादे ताहिर फखरुद्दीन ने यह दावा करते हुए मुकदमा किया था कि उनके वालिद ने उन्हें मजहबी पेशवा मुकर्रर करते हुए इख्तियारात दिए थे। मुकदमे में अदालत से मुतालबा किया गया था कि सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को सैयदना की हैसियत से फराइज की अंजामदही से रोका जाए। खैर, अब अदालत ने मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि सैयदना ताहिर फखरुद्दीन की अर्जी को मुस्तरद कर दिया और सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की तकर्रुरी को सही करार दिया। खैर, ये वो कम्युनिटी है जो अल्लाह के घर में मस्जिद में, जी हाँ, मस्जिद में किसी एक खास पार्टी का प्रचार करती है और उस पार्टी का प्रचार करती है जो इस्लाम और मुसलमानों की खुली दुश्मन के तौर पर सामने आ रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के लाल आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे यानी जो अभी रियासत महाराष्ट्र का वजीर आला है, तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे के पास पैसों से भरा गोदाम मिला था। जाहिर बात है कि ऐसे लोग कैसे बच पाएंगे। तो ऐसे तमाम लोग सीधा वॉशिंग पाउडर मशीन जो है जिससे सब दाग धब्बे करप्शन धुल जाते हैं, वो है वॉशिंग मशीन बीजेपी, तो वो लोग सीधा बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जा रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे ने यह कहा कि एकनाथ शिंदे के पास पैसों से भरा गोदाम मिला था। ऐसे ही उन्होंने कहा कि फोन टेपिंग मामले में फडणवीस को भी जेल हो जाती थी, इसलिए उन्होंने शिवसेना में फूट डाल दी। तो आदित्य ठाकरे ने यह बड़ा यूं समझिए कि इंकशाफ किया है और धमाका खेज और संगीन इल्जाम लगाया है एकनाथ शिंदे पर। उन्होंने कहा कि जब इनकम टैक्स ने गोदामों पर छापे मारा तो एकनाथ शिंदे फंस गए। उसी वक्त बीजेपी ने उन्हें धमकी दी कि साथ आते हो या जेल जाते हो। आदित्य ठाकरे ने यह भी दावा किया है कि वो उस वक्त उद्धव के सामने आकर रो रहे थे। आदित्य ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की इंतखाबी रैली में खिताब करते हुए एकनाथ शिंदे पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी में शामिल होने या जेल भेजने की धमकी दी गई थी। आइए दिन बड़ी अच्छी खबर इस वक्त हरियाणा से आ रही है।
جی ہاں، اور پنجاب ہریانہ کے مختلف علاقوں سے بڑی خوش کر دینے والی خبریں آ رہی ہے کہ جو پارٹی ملک میں نفرت پھیلا رہی ہے، وزیر اعظم کی پد پر بیٹھ کر جو شخص گھٹیا اور نچلے گٹر لیول کی زبان استعمال کر رہا ہے، نریندر مودی، اس کی پارٹی کے خلاف ہریانہ کے سرپنچ ایسوسی ایشن نے اس پارٹی یعنی بی جے پی کے خلاف اعلان کر دیا ہے، وروध کر دیا ہے، اور سرپنچ ایسوسیشن ہریانہ نے انڈیا الائنس کے سمرتھن کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے گاؤں میں بی جے پی کا داخلہ ممنوع یعنی بی جے پی کی انٹری بین بھی کر دی ہے۔ گرام پنچایتوں میں 2 لاکھ سے زیادہ کے کام ای ٹینڈرنگ کے ذریعے کرانے کے خلاف تحریک کے دوران سابق وزیر اعلیٰ کھٹر کی حکومت میں پولیس کے لاٹھیاں برداشت کرنے والے سرپنچوں نے عام الیکشن میں بی جے پی کا وروध کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی یہ خبر اور ایسی کئی خبریں بتا رہی ہے کہ بی جے پی کا نریندر مودی کا ماحول ختم ہو گیا ہے۔ بی جے پی کہ جیت کی لہر اور 400 پار کی لہر صرف رکھیل میڈیا میں چل رہی ہے۔ گودی میڈیا صرف یہ خبریں چلا رہا ہے 400 پار کی اور بی جے پی اور مودی کی لہر کی، ورنہ گراؤنڈ رپورٹ یہ ہے کہ بی جے پی کے امیدواروں کو اور بی جے پی کی پرچار گاڑیوں کو لوگ اپنی گلیوں اور اپنے گاؤں میں داخل بھی ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ ناظرین، ریاست گجرات کا صنعتی اور کاروباری شہر سورت سے ہمارے رپورٹر شاہ عبد الحمید نے بتایا کہ سورت میں جو بی جے پی کے امیدوار بن ورود بلا مقابلہ جیت گئے ہیں، ان کے خلاف اب کانگریس الیکشن کمیشن پہنچی ہے اور کانگریس نے دوبارہ الیکشن کرانے کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کے امیدوار مکیش دلال، جن کے نام میں بھی دلال ہے، یعنی جو کب دلالی کر دیں گے ملک کی اور پورے صورت کی بھروسہ نہیں ہے، تو بی جے پی کے امیدوار مکیش دلال کس طریقے سے جیتے ہیں آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی کانگریس کے پرچے نامزدگی کو غلط قرار دے کر نام میں غلطی بتا کر انہیں کینسل کیا گیا تو 8 امیدوار جو کھڑے ہوئے تھے وہ بھی بیٹھ گئے، یعنی باقاعدہ یہ جو کھڑے رہتے ہیں ایکسٹرا ان کو بی جے پی کھڑا کرتی ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بی جے پی کھڑا کرتی ہے۔ جیسے ہی کانگریس کی نامینیشن کینسل ہو گئی آٹومیٹک وہ 8 بھی بیٹھ گئے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب ڈمی امیدوار تھے، ڈمی طور پر ان کو کھڑا کیا گیا تھا۔ خیر، جو یہ صورت میں جو کچھ بھی ہوا ہے، راہل گاندھی نے کہا ہے کہ اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ سرکار جمہوریت کا قتل کر دے گی اور الیکشن کو بھی ختم کر دے گی، جس کا نمونہ ہے صورت میں بی جے پی کے امیدوار کا بلا مقابلہ جیت جانا۔ لیکن اس کے خلاف کانگریس اب الیکشن کمیشن پہنچ گئی ہے اور اس سیٹ پر دوبارہ انتخاب کرانے کا ڈیمانڈ کانگریس نے کیا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے، اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔